بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آصفہ مریم، آپ دیکھ رہے ہیں سماج ٹی وی۔ تو آج ہم جس شخصیت سے بات کرنے جا رہے ہیں یا جن سے آپ کا تعارف کروانے جا رہے ہیں، وہ شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ظفروال کے ایک نامور شخصیت محترم سر عبدالقیوم صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ تو سب سے پہلے سر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کی جائے پیدائش، آپ شروع سے ذرا اپنا تعارف پلیز جی بسم کروائیں۔ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں نیشنل پریس کلب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ وقت دیا یا جیسے بھی ہے۔ تو میں اسی قصبہ ظفروال کا پیدائشی ہوں، سن آف دا سائل ہوں۔ میری پیدائش 1954 میں ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہیں سے میں نے پرائمری ایجوکیشن حاصل کی، یہ منڈی والے جو اسکول ہیں وہاں سے۔ ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا، اس کے بعد پھر ایف ایس سی میں نے میرے کالج سیالکوٹ سے کی۔ اس زمانے میں چونکہ یہاں پہ کالج تو کوئی ہوا نہیں کرتا تھا، لہذا پھر بہتر تعلیم کے لیے مجھے سیالکوٹ شفٹ ہونا پڑا۔ بی ایس سی میں نے اسلامی کالج سول لائن لاہور سے کیمسٹری، باٹنی اور زوالوجی کے ساتھ کی، اور پھر جو ہے وہ میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایس سی میں نے کی 1980 میں۔ 1982 میں میں آزاد کشمیر یونیورسٹی میں لیکچرر میری اپائنٹمنٹ ہوئی، اور 2014 میں میں آزاد کشمیر یونیورسٹی سے ایز ایچ او ڈی میں اپنی جو تھی وہ تعلیم و تعلم سے فارغ ہوا، یعنی میری ریٹائرمنٹ ہو گئی۔ تو یہ تو میرا ایک اجمالی سا تعارف ہے تعلیم اور پیدائش کے بعد۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تعارف ہے آپ کا، اور اس کے بعد آپ ایک ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور کامیاب ادارہ چلا رہے ہیں نیلم ایجوکیشن کے نام سے۔ یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ ایک ظاہر نسل نو کی تعمیر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے؟ تو یہ خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ ایک ادارہ بنایا جائے اور بچوں کو لے کے چلا جائے اور پاکستان کی تعمیر میں جو ایک اہم کردار ادا کر سکیں ایسے بچوں کو تیار کیا جائے؟ جی، اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایکچولی میں ایف ایس سی کے بعد تو میری خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن بس انفارچونیٹلی اتنے نمبر نہیں آ سکے کہ میں ایم بی بی ایس نہیں کر سکا۔ لیکن اس کے بعد میں نے یہ تہیہ کیا کہ مجھے ایک اچھا ٹیچر بننا ہے۔ چنانچہ جیسے میں نے کہا کہ میں نے ایم ایس سی کی، پی ایچ ڈی کی، اور جاب میری جو ہے وہ مظفرآباد یونیورسٹی میں رہی۔ تو جب میں یونیورسٹی میں تعلیم دے رہا تھا تو میرے کسی بزرگ نے مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ اپنی زندگی کو سارا باہر ہی گزار دو گے یا اپنے علاقے کے لیے بھی کام کرو گے؟ تو تب میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ میں یہاں پہ انشاءاللہ ایک ادارہ بناؤں گا، اور میں نے اس کے لیے پھر زمین لی۔ گو کہ یہ زمین تو کمرشل ہے، لیکن میں نے اس کو نان کمرشل بنیادوں پہ میں نے نیلم ایجوکیشن سسٹم کے نام سے یہاں پہ ایک ادارہ بنایا، اور جسٹ آفٹر ریٹائرمنٹ پھر میں نے یہاں پہ اپنا کام شروع کر دیا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ نیلم کیوں نام رکھا ہوا ہے، یہ کسی خاتون کا نام تو نہیں ہے۔ تو نیلم چونکہ آزاد کشمیر سے میرا تعلق رہا، تو وہاں پہ دریائے نیلم ہے، وہاں پہ ایک نیلم وادی بھی ہے، ایک نیلم گاؤں بھی ہے، اور اسی علاقے سے نیلم کا ایک قیمتی پتھر بھی نکلتا ہے۔ تو یہ جو زندگی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر چل رہے ہیں تو زندگی، اگر رک جائیں تو یہ موت ہے۔ تو چونکہ دریا کا کام چلنا ہے وہ کبھی رکتا نہیں، آہستہ چلے یا تیز چلے۔ تو میں نے بھی یہی ایک ایم لے کے کہ ہم انشاءاللہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں گے، آہستہ چلیں یا تیزی سے چلیں، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیابی ہو رہی ہے کہ گزشتہ تقریباً 13 سال سے نیلم ایجوکیشن اسکول کا رزلٹ جو ہے وہ میٹرک کا 100% رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس اسکول سے فارغ التحصیل جو بچے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے مقام پہ بھی پہنچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے جیسے کہا کہ میں نے یونیورسٹی میں بی ایس سی کو، بی ایس، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی کو پڑھایا ہے، تو اس لحاظ سے تو میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میرے طالب علم جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں۔ اور آپ کے لیے شاید اطلاع کے لیے کہ اس وقت کے جو آزاد کشمیر کے موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ میرے شاگرد ہیں۔ اسی طرح جو ہیں وہ یہ سب کا جو تھے سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے جنرل سیکرٹری، اب شاید وہ ایک ایم آئی ڈی سی میں آ گئے۔ سیکرٹری جو ہیں عامر محمود مرزا، وہ میرے شاگرد ہیں۔ اس سے پہلے سیکرٹری جو ہیں وہ خواجہ صاحب تھے ایجوکیشن کے، وہ میرے شاگرد ہیں۔ 22 گریڈ میں میرے اس وقت بھی ڈین آف سائنسز ہیں میرے شاگرد، اور بے شمار 20 گریڈ میں، اور اسی طرح دنیا کے بے شمار ملکوں میں میرے شاگرد ہیں۔ سو آئی ایم پراؤڈ آف می، اپنے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں
کہ میں نے جہاں تک تعلیم اور تعلم کا سلسلہ تھا میں نے پوری دیانتداری سے کیا، اور ابھی بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سر بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ ایک بڑا ذاتی سا سوال ہے کہ موسٹلی دیکھا جائے تو یہ جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں ان کا محض کئی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کا مقصد صرف کاروبار کی حد تک تعلیم کو وہ دیکھتے ہیں، آپ کس نظر سے تعلیم کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے تعلیم جو ہے یہ ایک لینا یا دینا یہ کی بات دیتا ہے۔ جس طرح یہ کہا گیا کہ بچہ جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہوئے اگر اسے کوئی حادثہ پیش آ جائے، دنیا سے چلا جائے، تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک جو معلم ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا آپ نے خود فرمایا بھی یہاں تک بھی، تو آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت عمر سے جب پوچھا کہ اگر آپ بہت بڑے حکمران نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک استاد بننا پسند کرتا۔ تو یہ جو استاد بننا ہے تعلیم اور تعلم کا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں ہی ہمیں حکم دے دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تعلیمی ادارے چاہے سرکاری ہوں چاہے پرائیویٹ ہوں، انہیں تعلیم سے تعلق ہونا چاہیے۔ گو کہ پیسہ بھی ان کی ضرورت ہے، لیکن پیسہ سیکنڈری ان کی ضرورت ہونا چاہیے، نہ کہ پریورٹی۔ تو پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ اچھی تعلیم۔ اب یہاں اچھی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ اچھی تعلیم جو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو، جو بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت، ان کی کردار سازی کی جائے۔ جیسے کہ اسکولوں کے باہر لکھا ہوتا ہے، لکھنے کی حد تک تو صحیح ہے کہ ایجوکیشن از نتھنگ بٹ کریکٹر فارمیشن۔ تو اگر تعلیم میں تربیت ساتھ نہیں ہے تو قومیں نہیں بنا کرتی، قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ جیسا کہ معذرت کے ساتھ کہ پاکستان کے موجودہ حالات اگر کوئی اتنے خراب ہیں تو اس میں یقیناً پڑھے لکھے طبقے کا زیادہ ہاتھ ہے کہ شاید انہوں نے تعلیم تو حاصل کی لیکن تربیت اس طریقے سے نہیں ہوئی کہ ہم بددیانتی میں دنیا کے بہت ہی بری طرح سے ملکوں میں ہم شمار ہوتے ہیں۔ تو سر آپ کے خیال میں تعلیم تو ظاہر ایک ادارے کی ذمہ داری ہے، اور تربیت آپ کیا سوچتے ہیں کہ تربیت میں کس کا زیادہ ہاتھ ہے؟ دیکھیے تربیت جو ہے وہ تو ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے۔ اصولی طور پہ کسی بھی بچے کا جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں اسے بتاتی ہے کہ رشتہ کیا ہوتا ہے، بڑوں کا احترام کیا کرنا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، اپنی آواز کو دھیما کیسے رکھنا ہے، کوئی آئے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، مہمانوں کے ساتھ۔ تو یہ حد ادب جو ہے وہ ماں سکھاتی ہے۔ لیکن جب بچہ ماں کی گود سے باہر آ جاتا ہے تو پھر یقینی طور پہ اداروں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ آج کل ایک بہت ہی کہہ لینا چاہیے کہ المیہ ہے کہ اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ ہم صرف تعلیم دینے کے لیے ہیں، تربیت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور تعلم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اس کو اکٹھے چلنا چاہیے اگر ہم نے ایک اچھی قوم یا ایک اچھی نسل تیار کرنی ہے تو۔ سر عرصہ دراز سے آپ کا ایجوکیشن کے ساتھ تعلق رہا ہے، تو آیا آپ کے ذہن میں پلان ہوں گے کہ تعلیمی نظام کو ہم بہتر سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں یا بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک عام سا مصرع ہے، میں نے پہلے بھی شاید یہ ضمناً گفتگو میں کہا تھا کہ ابھی تک طے ہی نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تعلیم کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ یہ میں افسران بالا یا جو بھی ہمارے ارباب اقتدار ہیں میں ان تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ کیا ہے کہ بجٹ میں 1.5 یا 1.7% GDP کا جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے، جبکہ دنیا میں اس کے اوپر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید برطانیہ میں کوئی 1 کھرب کہہ لیجیے 1 ٹریلین پاؤنڈ جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ کرتا ہے۔ دوسری بات یہاں پہ تعلیم بہت سطحی ہے۔ وہ جو کبھی کہتے تھے نا کہ دادی نے سنگر مشین لی اور پوتی جو ابھی تک چلائی جا رہی ہے، ہمارا سلیبس تبدیل نہیں ہوتا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ایسی 2 شاخیں ہیں کہ جو لمحہ لمحہ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، اور ہمارے پاس جو سلیبس ہے وہ 20 سال پرانا ہے۔ وہی گھسا پٹاسا، وہی راٹ میموری، ریٹالائزیشن ہے، بچے جو ہیں وہ طوطے ہیں، کوئی کنسیپچل نالج نہیں ہے، عملی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ سکولوں میں کوئی پریکٹیکل، کالجوں میں کوئی پریکٹیکل، یونیورسٹیوں میں، اکثر یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ کوئی بھی ریسرچ ہو ہی نہیں رہی ہے۔ یعنی سر یوں کہا جائے کہ آپ اس نصاب سے مطمئن نہیں ہیں؟ جی میں مطمئن نہیں ہوں، ٹو بی ویری فرینک، میں ایک ٹیچر ہوں، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا، اور مطمئن ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ کو نئے نئے وینیوز بھی تلاش کرنے چاہیے۔ تو یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ ارباب تعلیم کو چاہیے کہ صرف کتابوں کو رٹانے پہ بچوں کو مت لگائیں، بلکہ 50% وہ تھیوریٹیکل اور 50% پریکٹیکل،
سو کہتے ہیں بی پریکٹیکل ناٹ تھوریٹیکل. اگر دنیا میں آگے ہم نے بڑھنا ہے تو پھر ہمیں عملی ہونا پڑے گا. سر بہت خوبصورت بات آپ نے کی. تو آپ آج کل کے جو نئی نسل ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے نئی نسل کے متعلق میں کو بدگمان نہیں ہوں، چونکہ نئی نسل کا قصور نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں کہ نئی نسل ایک سلیٹ کی طرح سے ہے. ہم بچپن میں سلیٹ پہ لکھا کرتے تھے تو اس کے اوپر جو ہم لکھتے تھے وہی کچھ ہے. ہم جو ماحول بچوں کو دے رہے ہیں، سب سے بڑا جو آج کے زمانے میں محسوس کرتا ہوں بینگ اے ٹیچر کہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. کمیونیکیشن گیپ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. چاہے مثلا ماں کا بچوں کے ساتھ کنورسیشن ہوتی رہنی چاہیے، باپ کی ہوتی رہنی چاہیے، ٹیچرز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، آجر کی اجیر کے ساتھ. یہ جب سے بچوں کو ہم نے موبائل زیادہ استعمال میں دے دیا ہے تو وہ جو ہے بریچ آ گئی ہے کمیونیکیشن میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم دن میں 1 گھنٹہ ضرور نکالنا چاہیے جب گھر کے سارے فرد اکٹھے بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کریں. وہ کسی نے کہا کہ شیئرنگ میکس دا لائف سویٹنر. جب آپ شیئر کرتے ہیں، باتیں ڈسکس کرتے ہیں تو زندگی میٹھی ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. تو بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں اور تعلیم کو ان ٹرو سینس حاصل کریں، نہ کہ صرف وہ نمبر لینے کے لیے. کیونکہ کنسیپٹس جب تک کلیئر نہیں ہوں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. پاکستان کی تعلیم کہنے کو تو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں کہ بچے باہر جا رہے ہیں، وہ برین ڈرین ہو رہا ہے. ہمیں برین ڈرین ہونے کو روکنا چاہیے کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ باہر جا رہا ہے تو یہاں پہ پیچھے کیا رہ جائے گا. کاٹ کباڑ تو ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف آئے. مثلا میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے، احساس پروگرام ہے، بے نظیر سپورٹ پروگرام ہے یا دوسرے پروگرام ہیں، ان پروگراموں کی بجائے اگر 25 کروڑ روپے سے قصبوں میں تحصیل لیول پہ کیا ہے کہ انڈسٹری لگا دی جائے، فیکٹریاں لگا دی جائیں تو بچوں کو وہاں پہ جاب ملے تاکہ ہمارے بچے باہر نہ جائیں. اور آپ نے حادثات بھی دیکھ لیے، بچے جس طرح جا رہے ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجتے چلے جائیں اور ہم خوش ہو جائیں کہ وہ ہمارے لیے ڈالر بھیج رہے ہیں. ہمارے بچے ہمارے ہی پاس رہنے چاہیے تو تاکہ یہ ہرا بھرا اور واقعتاً ایک تعلیم یافتہ معاشرہ تشکیل پا سکے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ جی. تو انشاءاللہ ابھی تک تو جتنی بھی بات چیت ہوئی وہ تعلیمی لحاظ سے ہوئی. عبدالقیوم صاحب ایک تعلیمی کارکردگی انہوں نے اپنی جو ہے وہ شو کی. میرا ایک بالکل نیچرلی سوال ہے آپ سے کہ بچپن کیسا تھا عبدالقیوم صاحب کا؟ کیسے اسٹوڈنٹ تھے یا کیسے بچپنا تھا؟ ایک انٹیلیجنٹ بچے تھے، خاموش طبع تھے، کس قسم کے تھے طالب علم تھے آپ؟ اور میٹرک تک یا اس سے پہلے کیا آپ کی پوزیشن رہتی تھی کلاس میں؟ کس ٹائپ کے تھے؟ دیکھیے یہاں تک جو ہے کہ بچپن تو سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جس میں شرارتیں بھی ہوتی ہیں. ہم جب بچپن میں تھے تو ہم وہ چیزیں کیا کرتے تھے شاید آج کل ہم بچوں کو نہ بتا سکیں. ہم ڈبیاں بھی کھیلتے تھے، پتنگ بازی بھی ہوتی تھی، تالابوں میں نہاتے بھی تھے، مچھلیاں بھی پکڑتے تھے، گلی ڈنڈا بھی کھیلتے تھے. تو یہی اس زمانے کے کھیل ہوا کرتے تھے. لیکن یہ ہوتا تھا کہ شام کو میری والدہ کا بڑا سخت حکم تھا کہ 6 بجے کے بعد آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں. میں معذرت سے چاہوں گا کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ آدھی رات کو 12 بجے آتے ہیں تو والدین پرواہ نہیں کرتے ہیں، 2 بجے آ جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ بچپن تو ہمارا بہت ہی معصومانہ گزرا. لیکن پھر اس میں یہ تھا کہ بیچ میں سن 65 کی جنگ آ گئی، وہ حالات بھی ہم نے دیکھے. 1971 کی جنگ آ گئی، وہ بھی ہم نے حالات دیکھے. یہاں ظفروال سے ہمیں ہجرت کرنا پڑی اور پھر جو تھا یہ سلسلہ چلتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچپن میں بچوں کو بہت توجہ ملنی چاہیے تاکہ انہیں بڑے ہو کے یہ احساس نہ ہو کہ شاید اگر ایسے ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم کچھ بہتر. تو بچوں کو سب سے پہلا ہے کہ انہیں پیار ملنا چاہیے، افیکشن. جیسے میں ایک عام سا سٹینزا اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی باغ میں اتنا خوبصورت پھول نہیں ہے اور دنیا کے سمندروں کی گہری گھاٹی میں اتنا کوئی قیمتی موتی نہیں ہے جتنا کوئی بچہ اپنی ماں کے گھٹنے کے پاس بیٹھا ہوا. تو بچپن میں جو پیار ہے یہ سب بچوں کا حق ہے. تو میں والدین سے کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو بہت سارا پیار دیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ چمٹے رہیں. تو یہ جو لو بانڈ ہے بڑے ہو کے انہی بچوں نے آپ کو سنبھالنا ہے بشرطے کہ آپ بچوں کو توجہ دیں گے. جی سر، میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بچپن میں
कभी स्लेट स्लेटी और तख्ती वाला दौर था, क्या आपका भी ऐसा ही दौर था, ऐसी तालीम थी, टाट पे कभी बैठे ऐसी तालीम थी, या आप भी बड़े टिशन टैट होके और ये आज वाले माहौल में जो थे वो तालीम हासिल कर रहे थे? और आप क्या समझते हैं, जैसा कि पहले मैंने सवाल किया उसमें ये था कि आप से एक सवाल से निकलता है कि क्या आप समझते हैं कि बच्चों का बचपना जो है वो वैसा ही होना चाहिए? आज की माएँ बड़ी कॉन्शियस हैं, बड़ी संभाल के रख रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों में वो चीज़ नहीं जो हमारे बचपनों में जो हमने सीखी, जो हमने ली। तो आपका क्या ख्याल है इन दो सवालों के बारे में, आप जवाब देंगे? जी, ये आपने माजी बड़ा याद दिलाया। बचपन हमारा भी वही तख्ती और स्लेट वाला ही होता था कि हम जो है वो तख्ती के ऊपर वो सो कार्ड जिसको हम गाची कहते हैं वो ऊपर लगा के उसको खुश किया करते थे और बड़े अजीब से शेर भी पढ़ा करते थे। तो उसके बाद स्लेटी का भी था, और सच्ची बात है वही कोहनी जो है उसके साथ थूक लगा के स्लेट को साफ़ किया करते थे। तो ये एक बचपन जो था वो बहुत ही खूबसूरत था। तो उसके बाद जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कभी भी बच्चों को वालिदैन को इतना नहीं कर देना चाहिए बच्चों को प्रोटेक्टिव कि हर वक्त अपने परों के नीचे संभाले रखें, उनको थोड़ा बाहर ले जाए। मिसाल के तौर पे मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ और बाब इक़्तिदार को कि हफ्ते में 2 छुट्टियाँ अगर कर दी जाएँ, संडे और सैटरडे, लेकिन ये कंपल्शन हो कि इदारे या वालिदैन बच्चों को बाहर लेके जाएं। घर से बाहर भी उनकी एक लाइफ है। देखिए कुरान पाक का एक है कि अपने कुल सैर फिल अर्ज़ व समावात, या घर से निकल के देखो हिंदुस्तान वालों, ज़िंदगी क्या है वो तभी पता चलती है जब आप घर से बाहर निकलते हैं। मसलन मैं 1971 में घर से बाहर निकला था, मैट्रिक किया यहाँ से, उसके बाद मरे कॉलेज, उसके बाद इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन, फिर लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी PhD के लिए 33 साल मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। फिर उसके बाद को 1.25 साल मैं बाग यूनिवर्सिटी में भी HOD रहा। तो सारी करीबन मेरी ज़िंदगी बाहर गुजरी है। बाहर की ज़िंदगी घर की चारदीवारी से बहुत ही मुख्तलिफ होती है। तो अगर तो आपने बच्चों को कुछ कॉन्फिडेंट बनाना है या उनको सीखने का मौका देना है तो वो घर पे नहीं सिखाया जा सकता, सीखने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो बच्चों को कभी कभार आप खुद ले जाया करें, पिकनिक स्पॉट है बना लीजिए कहीं भी, गांव में 5 मील के 10 मील पे हमारे नज़दीक बेशुमार जगह हैं। तो बाहर सिंपल एक चटाई लीजिए, खाना पकाइए, बाहर जाइए, बच्चों के साथ खेलिए, कूदिए, गप्पे लगाए, शाम को लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, आइसक्रीम खाइए बाद में। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को हमेशा अपने साथ रखें और उनको ज़माने के नशेब व फराज जो हैं वो भी बताएं। सिंपल उनके हाथों में किताबें दे देना, मोबाइल दे देना, ये मैं समझता हूँ कि उनके साथ ज़्यादती है। तो ये तरबियत का हमारे हिस्सा होना चाहिए। सर अब एक ज़ाती सवाल और इस तरह का ही कि आप थोड़ा सा अपने ख़ानदान के बारे में थोड़ा सा हमें जो है वो तारफ़ देंगे, कितनी औलाद है माशाल्लाह, बच्चे बच्चियाँ, और क्या आप समझते हैं कि वो अचीवमेंट्स आपने हासिल की बच्चों की शक्ल में जो आप चाह रहे थे, या अपनी लाइफ में, जैसे कि आपने पहले आसफा के एक सवाल के जवाब में कहा कि आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, तो डॉक्टर तो बने, डॉक्टरेट की डिग्री तो ली आपने, वो PhD की हो गई। तो यस, मैं इस बारे में चाहूँगी कि आप अपने घरेलू जो सेटअप है उसमें मुतमईन हुए औलाद के लिहाज से, अपने लिहाज से? ये सवाल भी बहुत अच्छा है कि क्या अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है। वो किसी उस्ताद से किसी ने पूछा कि उस्ताद मोहतरम आप रिटायर हो गए, जैसा कि मैं उस्ताद रहा हूँ और अभी भी हूँ, क्योंकि उस्ताद कभी रिटायर होता ही नहीं है। तो वो रिटायरमेंट के बाद पूछा तो उन्होंने कहा जी कि बताइए आप मुतमईन हैं अपनी सर्विस से? तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उनका कैसे? उन्होंने कहा कि मैंने बच्चों की तालीम भी दी है, उनकी तरबियत भी की है, और अगर मैं किसी एक इंसान को भी अपने पाँव पे खड़ा होने करने में कामयाब हो गया या उसको एक अच्छा इंसान बनाने में कामयाब हो गया तो मैं कामयाब हो गया। तो किसी ने शरारत से कहा कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा फिर भी मैं कामयाब हो गया, क्योंकि मैंने बच्चों को जो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना था, जो उनकी तरबियत करनी थी, वो मैंने की। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुअज़्ज़िन का काम अज़ान देना है और कोई मस्जिद में आता है या नहीं आता, लेकिन उसका काम वहाँ पे ख़त्म हो गया। जब मैं डॉक्टर नहीं बना था तो मैंने ये ज़रूर ख्वाहिश थी कि अच्छा मेरे दाएँ बाएँ कम से कम डॉक्टर ज़रूर होने चाहिए। तब ये था कि सिर्फ 3 ऐसे शोबे थे जिनकी ख्वाहिश होती थी, डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, आर्मी ऑफिसर, और अभी भी हमारे माशरे में यही 3 चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने अपने छोटे भाई पे मेहनत की, वो माशाल्लाह डॉक्टर बन गए और वो जनरल हॉस्पिटल से रिटायर हुए। मेरी बड़ी बेटी जो है उन्होंने फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। मेरा बड़ा बेटा जो है उन्होंने ये रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और अब वो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में क्वीन विक्टोरिया हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। छोटा बेटा मेरा जो है उसने सिविल इंजीनियरिंग की कॉमसेट एबटाबाद से। तो कहने से मुराद ये है कि
छोटी बेटी मेरी जो है, आखिरी बेटी, 4 ही मेरे बच्चे हैं, उसका चूँकि क्लेफ्ट पैलेट का प्रॉब्लम था, ताल्लुक का, तो उसकी वजह से वो आगे नहीं पढ़ सकी, तो उसने ICS किया और फिर वो अब घर पे ही ज़्यादा अपनी तवज्जो देती है। मिसेस मेरी हैं, वो शी इज़ आल्सो अ लर्नड वुमेन, तो उन्होंने भी करीबन कुछ 36-37 साल जो है वो एजुकेशन में अपनी खिदमत सार अंजाम दी हैं और हेड मिसेस रिटायर हुई हैं। तो लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं कि मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ, मेरे वालिद साहब की बाज़ार में दुकान किताबों की हुआ करती थी, मैं तालीम की तरफ कैसे आया, तो ये मेरे ननियाल का अमल दखल है कि जब मैं अपने ननियाल जाता था तो अपने दोनों मामू जो हैं वो मुझे लेके, तो वहाँ पे 6-7 नौजवान बैठते थे, शाम को डिस्कस करते थे और मैं सिर्फ उनकी बातें सुनता था, और वो चिविंडा से सारे सियालकोट पढ़ते थे। तो मेरे मामू जो थे वो वेटरनरी डॉक्टर थे, बड़े मामू रेलवे में मुलाजम थे, और फिर वो छोटे मामू 1967 में 1967 में अमेरिका चले गए, और 1976 में बड़े मामू भी अमेरिका चले गए। तो उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट है कि भाई पढ़ना है और पढ़ के कुछ दिखाना है, तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि PhD जो है वो मैंने इसी इरादे से की थी कि मुझे कुछ अपने आप को मनवाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें बहुत ही कामयाब हूँ। ये अल्लाह का बहुत ही एहसान है, और मेरे वालिदैन की दुआएं भी हैं। तो अच्छा, मैं एक सवाल ये है कि ठीक है, ये तो आपकी सारी वो लाइफ और उसके मुताबिक आपकी जो इंट्रोडक्शन हो गई, खाना कैसा पसंद करते हैं? ज़्यादा खिलाऊ हैं, अच्छी चीज़ें, फास्ट फूड, देसी खाने, किस टाइप का खाना और किस किस्म का लिबास पहनना पसंद करते हैं? अच्छा, ये बड़ी पहले तो मैं बात कर लूँ खाने की। खाने में मैं बहुत सादा सा हूँ, दाल चावल मेरे पसंदीदा डिश है, और अगर मुझे गोश्त खाना हो तो मैं ज़रा स्टीम को पसंद करता हूँ या नमकीन गोश्त को पसंद करता हूँ। सब्ज़ियाँ, फल पसंद हैं। और जहाँ तक बात है कि ड्रेस, तो आप हैरान होंगे कि मैंने MSc तक तो पैंट शर्ट इस्तेमाल की, लेकिन जब पहली दफ़ा मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैं पैंट शर्ट में गया था, और उसके बाद मैंने हमेशा ही शलवार कमीज़ में, और मुझे कभी इस पे ये नहीं हुआ कि मैंने पैंट शर्ट या कोट क्यों नहीं पहना। तो आप कभी भी मेरी पुरानी तस्वीरें भी देखेंगे तो आपको मैं पैंट शर्ट में नहीं, तो मैंने कभी लिबास के हवाले से मैं इतना वो नहीं रहा, टची नहीं रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि इंसान को अपनी इज़्ज़त जो है वो अपनी कहना चाहिए गुफ्तगू से, अपनी डीलिंग से ये करवानी चाहिए कि वह आपको जानता है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी बातचीत कैसी है, वो दूसरों के साथ कितना एकमोडेटिव है, कितना एसोसिएटिव है, कितना कोऑपरेटिव है। तो ये जो लिबास तराश खराश है, आई डोंट थिंक सो कि इट मैटर्स। ये कोई ज़रूरी नहीं, हमें तो कभी भी नहीं हुआ इस पे सासे कमतरी, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, हम हर महफिल में जाते रहे हैं, बट ये है कि शलवार कमीज़ में ही हमने हर चीज़ को निपटाया, और हमें इस पे फ़ख्र है कि ये हमारा कौमी लिबास भी है, और मेरा ख्याल है कि हमें इस पे फ़ख्र भी होना चाहिए। नेशनल प्रेस क्लब के जो मुमताज़ मेरे साथ मेंबरान हैं, जिसमें मिस आसफ़ा मरियम हैं, चूँकि उनके साथ मेरा रब्ता असासा के प्लेटफॉर्म पे भी होता रहता है। शी इज़ अ नाइस लेडी। मिस रुबीना हैं, इनसे भी रब्ता रहता था, लेकिन कुछ अरसे से ज़रा कम। और जो मेरे यहाँ पे नौजवान दोस्त हैं, फ़ोटोग्राफ़र, मैं आप सबका बहुत ही मशकूर हूँ कि आप मेरे पास आए और मुझे भी आपसे कुछ बात करने का मौका मिला। सो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अज़ीम, जैसे कि ये अभी आपने अब्दुल कयूम साहब की गुफ्तगू सुनी, और उसमें मेरा ख़्याल है सैर हासिल गुफ्तगू हुई और हर पहलू पे बातचीत हुई। हम तहे दिल से उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें इतना कीमती वक्त दिया, और हम उनके साथ इतनी अच्छी गुफ्तगू कर सके, और माशाल्लाह उनके बारे में हमें जानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आई। बड़े सादा और बड़े सलीस ज़बान में उन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया, और एक बार फिर तहे दिल से हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें बहुत सारा वक्त दिया।